سورۃ الجمعہ، سورہ جمعہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ جمعہ نام رکھنے کی وجہ، 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ موجود ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ سورہ جمعہ سے متعلق 2 احادیث۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے، جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان فرمائے گئے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نمبر 3، تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت کی گئی اور یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو ذرا موت کی تمنا کریں۔ نیز یہ بتایا گیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور یہودی جس موت سے بھاگتے ہیں وہ بہر صورت انہیں آ کر رہے گی۔ نمبر 4، سورت کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ صف کے ساتھ مناسبت، سورہ جمعہ کی اپنے سے ماقبل سورت صف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذیتیں دیں انہیں ذکر کیا گیا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حال اور ان کی امت کی فضیلت و شرافت بیان فرمائی تاکہ دونوں امتوں میں فرق ظاہر ہو جائے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ صف میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم رسول کی تشریف آوری کی بشارت دی جن کا اسم گرامی احمد ہوگا، اور سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی بشارت دی تھی وہ 2 عالم کے تاجدار اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ترجمہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تسبیح کی 3 اقسام۔ تسبیح 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1، خلقت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، معرفت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے۔ نمبر 3، ضروری تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے۔ انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں
اور کبھی اعمال سے پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے۔ انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نبی امی کی 3 وجوہات۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں اس کی 3 وجوہات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے، کتاب شائعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا۔ نمبر 2، آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ نمبر 3، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی۔ خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو، اس کو اس کتابت کی کیا حاجت ہے؟ پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی۔ آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، دل کی پاکی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ملتی ہے، ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں۔ نمبر 2، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے۔ نمبر 3، ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخرین منہم، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو عجمی ہیں یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے۔ دوسرے لوگوں سے عجمی مراد ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب آپ نے یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 بار عرض کی۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر دین سریا یعنی ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ کرام علیہم رضوان تک موقوف نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا۔ لوگ ان کی نگاہ پاک سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک مثال بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے، ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہوں۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہیں۔ یہودیوں کو گدھے سے تشبیہ دینے کی وجوہات۔ اس آیت میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ آئے۔ علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں۔ یہاں علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ نمبر 2، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے، تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے، حالانکہ ہم جنت میں اسی علم کے ذریعے داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم سے ہی سیکھا تھا۔ وہ کہیں گے ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عویمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا تو نے علم حاصل کیا تھا یا جاہل رہے؟ اگر تو نے جواب دیا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو تم سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ اگر تو نے کہا میں جاہل رہا تو تم سے کہا جائے گا جاہل رہنے میں تمہارا عذر کیا تھا، تم نے علم کیوں نہ حاصل کیا؟ نمبر 4، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو علم حاصل نہ کرے، اور اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہے جو علم حاصل کرے پھر اس پر عمل نہ کرے۔ نمبر 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر ہر علم والے منافق کا خوف ہے جو کلام حکمت والا کرے گا اور عمل گناہوں پر کرے گا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے یہودیوں، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگ نہیں تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، تم فرماؤ اے یہودیوں، یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص ہمارے لیے ہے اور جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ان سے فرما دیں، اے یہودیوں، تمہیں یہ گمان ہے کہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو مرنے کی آرزو کرو تاکہ موت تمہیں اس تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ولا يتمنونه ابدا، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی یہودیوں نے جو کفر کیا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر تھی جو سچی ثابت ہوئی کہ آیت میں جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے ہرگز موت کی تمنا نہیں کی۔ موت کی تمنا کرنے کا شرعی حکم احادیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے، نیک شخص تو اس لیے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گناہگار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی نہ موت کی آرزو کرے نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے، کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے۔ البتہ اگر مجبوری میں موت کی آرزو کرنی ہی پڑے تو حدیث پاک میں اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا گیا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پھر اگر کرنی ہی پڑ جائے تو یوں کہے، اے اللہ عز و جل، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث گزشتہ دونوں احادیث کی شرح ہے کہ بیماری و آزاری سے گھبرا کر موت نہ مانگے، اور جس طریقے سے دعا کی اجازت دی گئی ہے نہایت ہی پیارا طریقہ ہے، کیونکہ اس خیر و شر میں دین و دنیا کی خیر و شر شامل ہے۔ گویا موت کی تمنا کہہ بھی لی مگر قاعدے سے، یعنی مقصد بھی پورا ہو گیا اور ممانعت کے حکم پر بھی عمل ہو گیا۔ مزید فرماتے ہیں، موت کی آرزو اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے یا دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے تو اچھا ہے، اور اگر دنیاوی تکالیف سے گھبرا کر تمنائے موت کرے تو برا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں ظالم سے مراد کافر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو خوب جانتا ہے اور وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ، تم فرماؤ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرما دیں، اپنے کفر کے وبال کی وجہ سے تم جس موت سے بھاگتے ہو اس سے کسی طرح نہیں بچ سکتے، بے شک وہ ضرور تمہیں آنے والی ہے، اور یہ بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ پھر مرنے کے بعد تم اس اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور اس سے تمہارا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا، تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے تھے، اور وہ تمہیں ان اعمال کی سزا دے گا۔ قیامت کے دن اعمال بتائے جانے کی 3 صورتیں۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال بتائے جانے کی مختلف صورتیں ہوں گی، ان میں سے 3 صورتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اعمال نامے دکھا کر اعمال بتا دیے جائیں گے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ترجمہ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے تو اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ نمبر 2، انسان کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ترجمہ،
جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ نمبر 3، زمین لوگوں کے اعمال بیان کر دے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ ترجمہ، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق 3 باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے۔ نمبر 2، دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ جمعہ کی وجہ تسمیہ، عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا جمعہ۔ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے، پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ پڑھا۔ روز جمعہ کے 4 فضائل، کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں ان میں سے 4 احادیث سماعت کیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اور موت کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ نمبر 4، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔
جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں بیان ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں ایک ساتھ ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی. اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے. یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہے، اس بارے میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے 2 قوی ہیں. نمبر 1 وہ وقت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم تک ہے. نمبر 2 وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے. نماز جمعہ کے 2 فضائل. احادیث میں جمعہ کی نماز کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں ان میں سے 2 فضائل سماعت کیجیے. حدیث نمبر 1 مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اسے ہٹا دے. حدیث نمبر 2 حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا. نمبر 1 جو مریض کو پوچھنے جائے. نمبر 2 جنازے میں حاضر ہو. نمبر 3 روزہ رکھے. نمبر 4 جمعہ کو جائے. نمبر 5 اور غلام آزاد کرے. جمعہ کی نماز چھوڑنے کی وعیدیں. احادیث میں جہاں نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہیں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، چنانچہ یہاں اس کی 2 وعیدیں سماعت کیجیے. نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے. نمبر 2 حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا. نماز جمعہ کی فرضیت کی شرائط اور دیگر مسائل کے لیے بہر شریعت کا مطالعہ فرمائیں. نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل. یہاں نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل سماعت کیجیے. نمبر 1 جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے اور اس کا منکر کافر ہے. نمبر 2 جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں. نمبر 1 جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے وہ شہر یا فنائے شہر ہو. نمبر 2 جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا. نمبر 3 ظہر کا وقت ہو، یعنی ظہر کے وقت میں نماز پوری ہو جائے، لہذا اگر نماز کے دوران اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، اب ظہر کی قضا پڑھیں. نمبر 4 خطبہ ہونا. نمبر 5 جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا. نمبر 6 اذن عام، یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو. نمبر 3 جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا. نمبر 1 شہر میں مقیم ہونا. نمبر 2 صحت، یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں. مریض سے مراد وہ ہے کہ جامع مسجد تک نہ جا سکتا ہو یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا. نمبر 3 آزاد ہونا. نمبر 4 مرد ہونا. نمبر 5 عاقل ہونا. نمبر 6 بالغ ہونا. نمبر 7 آنکھوں والا ہونا یعنی نابینا نہ ہو. نمبر 8 چلنے پر قادر ہونا. نمبر 9 قید میں نہ ہونا. نمبر 10 بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا. نمبر 11 اس قدر بارش، آندھی، اولے یا سردی نہ ہونا کہ ان سے نقصان کا صحیح خوف ہو. نوٹ: جمعہ سے متعلق شرعی مسائل کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہر شریعت جلد 1 حصہ 4 سے جمعہ کا بیان مطالعہ فرمائیں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے، یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہتر ہے. اس لیے لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو، صرف مستحب ہو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ: پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ یا علم حاصل کرنے، مریض کی عیادت کرنے، جنازے میں شرکت کرنے، علماء کی زیارت کرنے، ان جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو
اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا۔ شان نزول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا۔ دستور کے مطابق اعلان کے لیے طبل بجایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف چل دیے، حتیٰ کہ 12 آدمیوں کے سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 افراد میں شامل تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبے کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے اس لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ یاد رہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں اجناس ختم نہ ہو جائیں اور وہ انہیں پانے سے رہ جائیں، اور ایسے حالات میں اس طرح ہونا ایک فطری امر ہے۔ نیز اس آیت کے نزول سے پہلے اس طرح کے فعل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس آیت کے ذریعے حکم نازل کیا گیا تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نوٹ، اس سے ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا چاہیے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔